اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں انسانوں میں پیدا کیا ہے۔ انسان دیگر مخلوقات میں ایک منفرد مقام کی حامل مخلوق ہے۔ جنوں کے علاوہ دنیا میں کوئی اور مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے بولنے کی، سمجھنے کی، سننے کی اور پھر اس کے بعد الفاظ پر اپنے تأثرات کے اظہار کی صلاحیت عطا کی۔ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دی ہے۔ انسان بولتا ہے تو دوسروں کے بولے ہوئے الفاظ کی مٹھاس کو بھی محسوس کرتا ہے، اور کسی کے الفاظ میں کتنا زہر ہے یہ بھی انسان محسوس کرتا ہے۔ زبان ہمارے سارے جسم کو، اگر آپ یہ کہیں کہ ہمارا سارا جسم ایک خوبصورت بہترین مکان کی مانند ہے، ایک عالی شان مکان ہے، خوبصورت مکان ہے، اس مکان کو اگر اندر جھانک کر دیکھنا ہے تو باہر تالا لگا ہوا ہے۔ جب وہ تالا کھلے گا تو اندر کیا ہے اس کے بعد پتہ چلے گا کہ کیا چیز تھی، باہر سے کیا نظر آ رہا تھا، اندر کیا ہے۔ کئی لوگ بظاہر بڑے خوبصورت دکھائی دیتے ہیں، لباس بہت عمدہ پہنا ہوتا ہے، شکل سے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن جب ان کو چابی لگائی جاتی ہے تو جب ان کا تالا کھلتا ہے تو پھر جو ان کے اندر ہوتا ہے کسی بھی سمجھدار بندے کا جی نہیں چاہتا کہ ان کے پاس بیٹھے۔ وہ تالا جو انسان کے پاس اللہ نے دیا ہے وہ اس کی زبان ہے۔ زبان جیسی ہوگی ویسی انسان کی شخصیت ہوگی۔ پہچان لباس سے نہیں ہوتی، پہچان دولت اور مال سے نہیں ہوتی۔ اللہ کے ہاں بھی اگر انسان پہچانا جاتا ہے تو زبان سے پہچانا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ ہر انسان اپنی نحوست اس کے گلے میں لٹکی ہوئی ہے، ہر انسان کی نحوست اس کے گلے میں لٹکی ہوئی ہوگی، اور ہم اس کو قیامت والے دن نکالیں گے ایک کتاب کی صورت میں جو اسے ملے گی بکھری ہوئی۔ وہ کتاب سورۃ قاف کی آیات جو میں نے پڑھی ہیں اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید۔ ایک فرشتہ دائیں ہے ایک بائیں ہے۔ فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ جو بھی انسان کی زبان سے لفظ نکلتا ہے وہ اسے نوٹ کرتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، ایک لفظ بھی نہیں چھوڑتے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ان فرشتوں کو کرامن کاتبین کہا ہے، یعلمون ما تفعلون۔ اللہ فرماتے ہیں کرامن کاتبین ہیں، انسان جو کرتا ہے وہ اس کو جانتے ہیں، جو کرتا ہے وہ اس کو جانتے ہیں، جو زبان سے کہتا ہے وہ اس کو جانتے ہیں۔ ہر چیز فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، اور یہ اس انداز سے نوٹ کرتے ہیں کہ قیامت کے روز انسان جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں انسان کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ جب بندہ اپنی کتاب کو پڑھے گا، نامہ اعمال کو کھول کے دیکھے گا تو انسان یہ کہے گا وَمَا لِهَذَا الْكِتاب، یہ کتاب کیسی ہے، لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ وہ چھوٹی سی بات جو میں نے کسی مجلس میں بیٹھے کی تھی، اس کتاب میں وہ بات بھی نہیں چھوڑی گئی۔
ہر چیز اس میں نوٹ کر دی گئی ہے۔ انسان بڑا پریشان اور پشیمان ہوگا۔ آج کی اس ملاقات میں میری یہ کوشش ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں کہ انسان کے جسم میں زبان گوشت کا ایک ایسا لوتھڑا ہے، اگر انسان اپنی اس زبان کی حفاظت کر لیتا ہے، اگر اس زبان کو محفوظ رکھتا ہے تو انسان کامیابیوں کے زینے طے کرے گا۔ اگر زبان پر کنٹرول نہیں تو کامیاب لوگ بھی فیل ہو جایا کرتے ہیں۔ زبان کی حفاظت کرنی ضروری ہے۔ ہم زبان کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ دو باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا اس مختصر وقت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، زبان جو ہے یہ جنت کی ضامن ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھے ضمانت دیتا ہے ما بین لحییہ، جو اس کے ان دو جبڑوں کے درمیان ہے، اس کی جبڑوں کے درمیان سارے انسان گونگے نہیں ہوتے، گونگے بہت کم لوگ ہیں، اکثر انسان بولتے ہیں۔ ما بین لحییہ، جو اس کے جبڑوں کے درمیان ہے، وما بین رجلیہ، اور جو اس کی ٹانگوں کے درمیان ہے، اضمن لہ الجنہ، میں اس کو ضمانت دیتا ہوں، جو ان دونوں کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک ہے زبان، زبان کی حفاظت کی ضمانت بندہ اگر دیتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے تو وہ دنیا پر چلتا پھرتا جنتی آدمی، اور دوسرا انسان اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے تو وہ بھی جنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، کردہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے اپنی زبان کی حفاظت کرنی، زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ یہ زبان کو کنٹرول کرنا، زبان پر کنٹرول رکھنا، ہمارے ہاں اسے بڑا معمولی سمجھا جاتا ہے۔ بچپن میں ہم جب اسکول میں پڑھا کرتے تھے تو پہلی دوسری کی کتاب میں چھوٹے چھوٹے قاعدوں میں یہ بات لکھی ہوتی تھی، بولو تولو، پہلے کہتے تھے پہلے تولو پھر بولو۔ وہ الفاظ بڑے تھے، بزرگوں نے جو الفاظ کہے ہیں، پہلے تولو پھر بولو، مطلب کیا ہے؟ جو بات آپ اپنی زبان سے ادا کر رہے ہو، سب سے پہلے اس کی قیمت کا تعین کرو کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ کیا میں بات ایسی کر رہا ہوں کہ جو مجھے قیمتی بنا دے؟ اگر بات ایسی نہیں تو خاموش ہو جاؤ۔ لفظ انسان کو قیمتی کر دیتے ہیں، لفظ ہی انسان کو انسان کے مقام سے گرا کر درندوں سے بھی بدتر بنا دیتے ہیں۔ آئیے حدیث سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ لا یلقی لہا بالا یرفع اللہ بہا درجات۔ بندہ اپنی زبان سے ایسی بات کہتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں میں نے کون سی بات کہہ دی۔ اتنی پیاری بات کبھی انسان کر دیتا ہے کہ انسان کو لگتا ہے یہ جو بات میں نے کی ہے اس کا وزن ہی کوئی نہیں، بالکل ہلکی لگتی ہے کہنے کو، اور زبان سے جو کچھ بھی کہا جاتا ہے وہ ہلکا ہی ہوتا ہے۔ کہنے والے کو، کہنے والا جب کہتا ہے تو اسے کہے ہوئے الفاظ ہلکے ہی محسوس ہوتے ہیں۔ جسم میں شاید یہ واحد ٹکڑا ہے انسان کے جسم میں کہ جو تھکتا نہیں، ہاتھ پاؤں دماغ دل ہر چیز چل چل کے تھک جاتی ہے، لیکن انسان کی زبان نہیں تھکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ اپنی زبان سے بات کرتا ہے، کبھی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے اللہ کی رضا والا
کہ اسے علم ہی نہیں کہ کتنا قیمتی کلمہ اس نے کہا، اس کلمے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اپنے بندے کے مقام کو بڑھا دیتے، اسے اونچا کر دیتے ہیں، اسے بلندیوں پہ پہنچا دیتے ہیں۔ اور فرمایا فَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقَى لَهَا بَالًا، انسان کبھی اپنی زبان سے ایسا کلمہ کہتا ہے، بڑا عقل مند دانا اور سمجھدار ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ جو زبان سے میں بات کر رہا ہوں بڑی عقل والی ہے، بڑی سمجھداری والی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ ایسی بات ہوتی ہے کہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ ایسی بات بھی انسان اپنی زبان سے کر دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو پھر وہ بات جو اس نے زبان سے کہی ہوتی ہے، جو وہ زبان سے کہی ہوئی بات کا انجام اللہ رب العالمین اس بندے کو جہنم میں ڈال دیتے۔ اس بندے کو بات سمجھ آ رہی؟ اس بندے کو اللہ جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ ہم باتوں کے وزن کو نہیں سمجھتے۔ کسی نے کہا تھا پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک ہے بے اثر۔ آپ جب اپنی زبان سے الفاظ ادا کرتے ہیں، آپ کو وہ الفاظ موتیوں کی لڑی محسوس ہوتے ہیں، آپ کو اپنی زبان سے کہے ہوئے الفاظ برف کی ڈلیاں محسوس ہوتی ہیں، لیکن جو آپ اپنی زبان سے الفاظ کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی ان الفاظ کے نشتر، ان الفاظ میں چھپا ہوا زہر آپ اگر دیکھیں تو آپ کے سامنے جس کو آپ بات کر رہے ہوتے ہیں اس کا دل، دماغ، اس کی روح تک زخمی ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب آپ اپنی زبان سے بات کہیں، کسی انسان کے متعلق بھی بات کہتے ہیں، تو انتہائی سوچ سمجھ کے بات کریں، اور بات ہو اللہ اور اس کے رسول کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے متعلق فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس بندے سے بڑا جھوٹا اور ظالم اس کائنات میں ہے ہی نہیں۔ ظلم، قتل ظلم ہے، چوری ظلم ہے، ڈاکہ ظلم ہے، زنا ظلم ہے، بدکاری ظلم ہے۔ فرمایا کوئی ظلم اتنا بڑا ہو ہی نہیں سکتا جتنا بڑا ظلم وہ بندہ کر رہا ہے جو اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ اللہ کی ذات پر جو بندہ جھوٹ بولتا ہے، اللہ کا نام لے کے جھوٹ بولتا ہے، اللہ نے فرمایا نہیں، قرآن کی آیت نہیں، پیغمبر علیہ السلام کی تصدیق نہیں، ویسے لوگوں میں مشہور کرتا پھرتا ہے کہ یہ اللہ نے فرمایا ہے، ایسے بندے کو اپنے انجام کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس کا انجام بہت برا فرمائے گا۔ ایسے ہی ہماری ایک اور عادت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے۔ یاد رکھیے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا ایک ایک عمل ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل نہیں نہ کر سکتا، اسے مسلمان رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، چھوڑ دے وہ اسلام کو۔ کون سا احسان کر رہا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ؟ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ یہ ہماری روٹین ہے، ایک وتیرہ ہے۔ کسی کو کہو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، وہ کہتا ہے قاری صاحب وہ اللہ کے رسول کی باتیں نہ سنایا کریں، وہ پرانی ہو چکی ہیں، اچھا نمیاں لے آیا تو۔ آپ جانتے ہیں آپ کتنی بڑی بات کر رہے ہیں؟ آپ کو احساس ہے کہ آپ کتنی بڑی بات کر گئے ہیں کہ حضرت جی ہمیں اللہ کے رسول کی باتیں نہ سنایا کریں؟ بہت بڑا جملہ آپ کہہ گئے ہیں۔ توبہ کیجیے اللہ سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین ناراض ہو اور یہ بات ہم پہ آ کے فٹ ہو جائے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بندے کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنی زبان سے کیا کہہ رہا ہے، اور اس کے وہ کہے ہوئے الفاظ اس کو جہنم میں لے جاتے ہیں اور بندہ جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں گر جاتا ہے۔ کبھی اپنی زبان سے قرآن کے متعلق یہ بات نہ کہیں، کبھی اللہ کے نبی کے متعلق یہ بات نہ کہیں کہ اگر آپ نے عمل کرنا ہے تو بہت بہتر ہے، اگر آپ عمل نہیں کرنا چاہتے تو کہیں، دعا کریں اللہ مجھے یہ عمل کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ کبھی کسی کو یہ نہ کہیں کہ حضرت جی وہ اللہ کے نبی کی باتیں نہ سنائیں، آج کا دور بدل گیا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ، اگر نبی نے بچے کو اٹھا کے نماز پڑھی ہے تو اسوہ حسنہ ہے. کسی کو اچھا نہیں لگتا تو نہ لگے، اللہ کے نبی اس کے پابند نہیں ہے، اللہ کے رسول میرے اور آپ کے پابند نہیں ہے، دین اسلام میرا اور آپ کا پابند نہیں ہے. اگر کسی کو نماز میں اپنے سامنے گزرتا ہوا بچہ اچھا نہیں لگتا نہ لگے، اللہ کے نبی کے سامنے سے بچے گزرتے تھے، ہم بچوں پر کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے. کسی کو اچھا لگتا ہے بہت اچھی بات ہے، اس کے اندر رحمت موجود ہے، وہ بچوں سے شفقت کرتا ہے. اگر کسی کو اچھا نہیں لگتا تو وہ یہ نہ کہے قاری صاحب ہمیں اللہ کے رسول کی بات نہ سنائیں. کس کی سنائیں پھر آپ کو؟ ہم زبان سے بعض اوقات الفاظ کہتے ہیں، وہ الفاظ ہمارے گلے کا توق بن جاتے ہیں. خاص کر اللہ کے رسول، اللہ کے معاملے میں اللہ کے رسول نے پتہ کیا فرمایا؟ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، حدیث نہیں ہے ایسے ہی کہتے نا اللہ کے نبی نے فرمایا ہے. وہ ہمارے بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ہمارے استاد محترم کے پاس چلے گئے تو استاد محترم حدیث کا درس دے رہے تھے، تو بات ہوئی تو کہنے لگے اللہ دے نبی نے فرمایا ہے، اللہ دے نبی نے فرمایا. استاد جی کہنے لگے کتنے لکھے؟ اب بابا جی کو تو اردو پڑھنی نہیں آتی تھی، بابا جی کو پورا قرآن مجید ناظرے کے ساتھ نہیں آتا تھا. بابا جی کہتے ہیں اللہ دے نبی نے فرمایا، استاد جی کہتے ہیں کتنے لکھے؟ یہ ہماری ایک عام عادت ہے، عام روٹین ہے کہ ہم کسی پڑھے لکھے بندے کو پوچھنے کی بجائے اسے بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے. پتہ ہے جب آپ بغیر تصدیق کے یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا ہوتا، یہ بڑا ہی سوچنے کا مقام ہے، بڑا ہی حساس مسئلہ ہے. آج میں نے اپنے پورے خطبے میں آپ کو یہی بتانا ہے کہ زبان سے کہے ہوئے الفاظ، کئی دفعہ بندہ اتنے قیمتی کہتا ہے کہ وہ الفاظ اسے بادشاہ بنا دیتے ہیں. کئی دفعہ زبان سے الفاظ کہتا ہے تو بندہ اللہ کی رحمتوں سے بھی گر جاتا ہے. کبھی یہ نہ کہے، تصدیق کریں بات کی. آپ نے بات سنی، پیاری لگی، اچھی لگی، آپ کو پتہ نہیں، لیکن آپ کسی اہل علم سے پوچھیں، اسے کہیں یہ کتاب بات میں نے سنی ہے، کس کتاب میں لکھی ہوئی ہے. اگر تصدیق ہو جائے تو آپ بلا جھجک اس کو بیان کریں، اگر تصدیق نہیں ہوتی تو خاموش رہے. کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میری ذات پہ جھوٹ لگاتا ہے. کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہی نہیں. بات کتنی ہی پیاری کیوں نہیں، بات کتنی ہی اچھی کیوں نہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں. ایک میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، آپ نے آج تک وہ حدیث ہی سنی ہوگی، لیکن آج میں تیاری کرتے ہوئے کتاب میں جب پڑھا تو وہ حدیث نہیں ہے، وہ صحابی کا قول ہے، مرفوع ہے، صحابی کا قول ہے. آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی، بات سنی ہوگی پہلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب صبح اٹھتا ہے تو اس کا سارا جسم جو ہے وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیتا ہے. زبان کی آفتیں نامی ایک کتاب ہے، اس کتاب میں یہ روایت انہوں نے نقل کی ہے، اور بالکل انہوں نے کتاب کا حوالہ بھی نوٹ کیا ہے. یہ حدیث نہیں ہے، یہ صحابی کا قول ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. اب کوئی بندہ یہ کہے، صحابی کے قول کو کہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ بھی اللہ کے نبی کی ذات پہ جھوٹ ہے. اگرچہ بات آپ دیکھیں کتنی پیاری ہے، کتنی بہترین بات ہے. اللہ کے رسول، وہ صحابی کہتے ہیں سارا جسم جو ہے، جسم کا ہر عضو، ہر حصہ، ہر جوڑ زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے. تیری مہربانی ہے کہ تو اچھی رہنا، تو اچھی رہے گی تو ہم اچھے رہیں گے، اگر تو اچھی نہ رہی تو تکلیف ہمیں برداشت کرنی پڑے گی. یہ حدیث نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ صحابی کا قول ہے. اگر آپ ایسے بیان کرتے ہیں صحابی کا قول ہے، بات ٹھیک ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، پھر آپ کو دلیل دینا ہوگی. اگر دلیل نہیں ہے تو پھر اس کو آپ یہ نہ کہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، یہ اللہ کے نبی کی ذات پہ جھوٹ ہوگا. اور جو اللہ کے نبی کی ذات پہ جھوٹ باندھتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہا ہے. تو حضرات گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، زبان
جو اللہ نے انسان کو عطا کی ہے اس کو کنٹرول میں رکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسم کے اندر انسان کے سب سے خطرناک چیز، جامع ترمذی میں یہ روایت ہے، سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے کسی ایسی بات سے ڈرائیے کہ میں ڈر جاؤں جس سے آپ ڈرتے ہیں، مجھے ایسی بات سے ڈرائیں جس سے آپ ڈرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو کنٹرول میں کر لے، اپنی زبان کو کنٹرول میں کر لے، جتنا زیادہ تو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے گا اتنا ہی اچھا رہے گا۔ زبان، وہ پنجابی میں کہتے ہیں زبان کہندی گل کہندی مینوں منہوں کڈ میں تینوں پنڈوں کڈا، گل کہندی مینوں منہوں کڈ میں تینوں پنڈوں کڈا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں تمہیں کچھ باتیں نہ بتاؤں کہ جن پر عمل کر کے تو عزت پا جائے گا؟ وہ کام بتاتا ہوں، 2 خصلتیں بتاتا ہوں تمہیں، 2 کام بتاتا ہوں، 2 کام تم نے کرنے ہیں، ان کاموں کی وجہ سے اللہ رب العالمین تجھے دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ 2 کام ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ کام ایسے ہیں کرنے میں بڑے آسان ہیں، کرنے میں بڑے آسان ہیں، اور ان کا بدلہ، ان کا ثواب وَأَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ، میزان میں ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ قال قلت بلا، کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول جی بتائیے، فرمائیے، حکم کیجئے، آرڈر کیجئے، میں آپ کا آرڈر پورا کروں گا، آپ کے فرمان پر عمل کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی خاموشی زیادہ رکھا کر، اپنی خاموشی زیادہ رکھا کر۔ ہمارے ہاں بعض لوگ خاموش تو رہنا شروع کر دیتے ہیں، ساتھ ہی ان کے اخلاقیات بھی بدل جاتی ہیں، خوش خلقی ختم ہو جاتی ہے۔ لوگ ان سے بات کرتے ڈرتے ہیں، یار چوپش آیا اور کوئی نقصان ہی نہ ہو جائے، اتنا گل کی تھی یہ بکھیوں گل کرتا ہے۔ نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا خاموشی کو زیادہ کر لیں، وحسن الخلق، دوسرا کام تو نے یہ کرنا ہے اپنے اخلاق کو اچھا بنا لے، اپنے اخلاق کو اچھا بنا لے، تیرا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، یعنی لوگوں سے میل ملاپ بھی ہونا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خاموش ہے، وہ کہتے ہیں جی فلاں نے چپ کا روزہ رکھا، وہ کسی سے بات ہی نہیں کرتا، اس نے خود کو محدود کر لیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چپ رہنا ہے، محدود نہیں رہنا، لوگوں کو ملو، ان کے ساتھ معاملات کرو، لیکن فضول نہ بولا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک تلقین فرمائی۔ ہمارے ہاں عام طور پہ ہماری عادت بنی ہوئی ہے کہ ہم بولتے ہیں، کسی کا مذاق اڑا دیتے ہیں، کسی کی ہم خاص کر ہم فیصل آبادی لوگ زیادہ مشہور ہیں ان باتوں میں کہ جی یہ جگت باز بہت بڑے ہیں، جگتیں لگانا۔ جھوٹ چاہے کسی کو ہنسانے کے لیے بولا جائے، جھوٹ چاہے کسی کو رلانے کے لیے بولا جائے، جھوٹ جھوٹ ہے، زبان سے جھوٹ ادا کرنا جرم ہے۔ ایک صورت ہے جھوٹ کی جو جائز ہے، 2 صورتیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ 2 مسلمان، ان کا آپس میں جھگڑا ہوا ہے، 2 مسلمان ہیں، خاندان ہیں یا بھائی ہیں، دوست ہیں، میاں بیوی ہیں، آپس میں ان کی لڑائی ہو گئی۔ ہم تو لڑے ہوں کو اتنی دیر چھوڑتے ہی نہیں جب تک ان کے درمیان طلاق نہ ہو جائے، جب تک طلاق نہ ہو جائے، فیصلہ نہ ہو جائے، لڑکی خلا نہ لے لے یا لڑکا طلاق نہ دے دے، تب تک ہم کان بھرتے رہتے ہیں۔ یہ کان بھرنا
کان بھر بھر کے لوگوں کو آپس میں لڑا کے دو مسلمانوں کے درمیان علیحدگی کر دینا، یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ ایک انسان کو اس جرم کی وجہ سے اللہ شیطان کی صف میں شامل فرما دیتے۔ حدیث ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان اپنا عرش پانی پر لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، اس کے سارے چیلے چانٹے، اس کے مزدور، اس کے ہر کارے جو اس نے کام پر بھیجے ہوتے ہیں، مولوی صاحب ساڈے ال دھیان کرو ذرا، لین ملاؤ میرے نال، سونا نہیں، بڑی اہم باتیں ہیں۔ وہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہ پانی پر تخت لگا کے بیٹھا ہوا ابلیس، جس کو کہتے ہیں ابلیس، پانی پہ تخت لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے پاس اس کے نمائندے، ایجنٹ آتے ہیں، وہ ہر ایک اپنی اپنی کارگزاری سناتا ہے۔ ایک ان میں سے اپنی کارگزاری یہ سناتا ہے، او ورک شاپ دا فلاں گھر سی، انہوں دی نوح رس کے گئی سی، اج وہ کام مک گیا، وہ بندے نے طلاق دیتی ہے، فیصلہ اینڈ ہو گیا، ہوں دونوں خاندان ایک دوسرے نال صحیح طرح لڑ پے، نہیں بول دے آپس۔ شیطان کھڑا ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے تو نے کام کیا ہے جو میں چاہتا تھا۔ کان بھرنا چاہے سچی بات ہی کیوں نہیں، سچی بات ہی کیوں نہیں، اگر آپ کسی کے سامنے اس کی بات نہیں نہ اس کو بتا سکتے تو اس کی غیر موجودگی میں لوگوں کو کے اندر اس کی چغلیاں نہ کرو، صرف اس لیے کہ لڑانے کے لیے، جھگڑا کروانے کے لیے، جھگڑے کو بڑھانے کے لیے۔ ایسے بندے کو چغل خور کہا جاتا ہے، اور چغل خور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ویل، قرآن مجید ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر چغل خور جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، جنت اس کا ٹھکانہ نہیں ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ لہذا زبان سے بات کرتے ہوئے آپ مت سمجھے میں بڑا عقل مند ہوں، بڑا سمجھدار ہوں، میں بات کرتا ہوں جناب میرے جیسی کوئی بات ہی نہیں کر سکتا۔ جب بندہ یہ سمجھ کے بات کرتا ہے نا میں بڑا سمجھدار ہوں، میرے جیسی تو کوئی بات کر ہی نہیں سکتا، اس بندے جیسا احمق، نادان، بے وقوف آدمی اس صفحہ ہستی پر ہے ہی نہیں جو یہ سمجھتا میں بڑا عقل مند ہوں اور ایسے باتیں کیے جاتا ہے، وہ بے وقوف آدمی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی زبان پہ کنٹرول رکھو، جھوٹ ہنسانے کے لیے ہو، جھوٹ رلانے کے لیے ہو، جھوٹ جگت کی صورت میں ہو، جھوٹ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں یہ جہنم میں اپنی انتڑیاں گھسیٹ رہے ہوں گے۔ یہ چھوٹا جرم نہیں، ہمارے تو تہذیب بدلی جا رہی ہے، ہمارا کلچر بدلا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں رات 11 بجے کے جتنے بھی ٹاک شو لگتے ہیں، وہ اس وقت قوم نے سونا ہوتا ہے تو سونے سے پہلے ان کو اتنا ہنسایا جاتا ہے، ٹاک شو کے نام پہ وہ بٹھا دیے جاتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں ان کو، کہ مہذب لفظ کون سا ان کے لیے استعمال کیا جائے، وہ مسخرے، ان کو ٹی وی کی سکرینوں پر اداکاروں کے نام پہ لا کے بٹھا دیا جاتا ہے، اور ان کو جناب اینکر پرسن کا نام دے کے ایک بٹھا دیا جاتا ہے، اور ان کو بٹھا کے پھر وہ قوم کو یہ بتاتے ہیں کہ جناب ہم آپ کے دکھوں کا مداوع کر رہے ہیں، ہم آپ کو جگتیں سنا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جگت باز بندے کو پسند ہی نہیں کیا۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث میں آپ کو سنائی ہے میں نے کہ آپ نے کیا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نہیں خوش ہوتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے ناپسند کیا اس کو کہ کسی کے نام کو بھی گاڑا جائے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورۃ الحجرات ہے، اے ایمان والو لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، تم اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہو، تم اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتے ہو اور کسی کو اونچی آواز سے باتیں کرتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ جناب میں نے بات کی ہے، اس کو میرے سامنے بات نہیں آئی اور میں جناب جیت گیا ہوں۔ دیکھیں کیسے مکو ٹھپا ہے میں نے اس کا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا لا یسخر قوم من قوم، اپنی زبان سے کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کا مذاق نہ اڑائے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے کئی گنا بہتر ہو۔
ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، کوئی عورت بھی کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے جس عورت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ عورت اس سے بہتر ہو۔ میں نے عرض یہ کی ہے کہ ہم زبان سے باتیں کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم نے جگت لگائی ہے، یہی سمجھتے ہیں نا ہم نے جگت لگائی ہے۔ ہم بھری مجلس میں کسی کو بات کر دیتے ہیں، یہ سوچتے نہیں کہ پتہ نہیں میری بات کے بعد اس کا دل ٹوٹ گیا ہوگا، اس کے دل پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہوں گے۔ ہمارے اکثر یہ رشتوں میں محبت کیوں ختم ہو رہی ہے؟ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے چند پیسے دیے ہیں، روپے دیے ہیں، اگر آپ کو بات کرنے کا سلیقہ ہے، طریقہ ہے، آپ پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھتے ہیں، آپ کو بات کرنے کا طریقہ آ گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو آپ کا عزیز ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کا دوست ہے، اس کو اگر آپ کے برابر باتیں نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ اب اس کو باتیں سناتے پھریں، اور آپ پتہ ہے آپ اس کو بات کرتے ہیں تو اس بات کے بعد اس کے ساتھ کیا بیتتی ہے۔ ہم نے کبھی اپنے جس بھائی کو ہم بات کرتے ہیں، کبھی اس کے مقام پر رکھ کے ہم نے اپنے آپ کو سوچے؟ ہم نے کبھی اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھ کے سوچا ہے؟ اللہ جانتا ہے اگر ہم اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے سوچیں نا تو ہم کسی کو بات ہی نہیں کریں۔ دنیا میں جتنی بھی قباحتیں پیدا ہوتی ہیں ان کا آغاز زبان ہوتی ہے۔ زبان اچھی ہے تو انسان اچھا ہے۔ زبان دلی جو جذبات ہوتے ہیں ان کی ترجمان ہوتی ہے۔ ہمیشہ زبان سے اچھی بات ہے۔ آپ حتیٰ کہ کھانا کھاتے ہیں نا اپنے گھر میں بیٹھ کے ایک بندے نے بات بتائی، کہتا کہ میں ایک دوست تھا میرا، میں اس کے گھر چلا گیا، اس نے کہا جی میں نے آپ کی دعوت کرنی ہے، دعوت کی، کھانا کھایا۔ کہتا کھانا کھانے کے بعد یہ کئی ساسوں کو عادت ہوتی ہے، بہو چاہے سونے کا نوالا ہی کیوں نہ بنا دے، ساس نے نقص ہی کڑنا، ساس نہ کٹے تے خامد نے نہیں باز ہونا، جے خامد باز آ جائے گا تے نکاح دیور جڑا وہ آکھے گا میری مرضی دا نہیں بنیا، تے جے سارے باز آ جان کے تے پوتی وچوں کو کہہ دے گا اماں تینوں اجے تک روٹی پکاؤنی نہیں آئی۔ کہتے ہیں مجھے، آپ جانتے ہیں جب ایک خاتون خانہ کھانا بناتی ہے، چاہے وہ آپ کی بیٹی ہے، چاہے وہ آپ کی بہو ہے، چاہے وہ آپ کی بیوی ہے، جب وہ کھانا بناتی ہے تو کتنی محنت سے بناتی ہے۔ کہتا میں اس کے گھر چلا گیا، کھانا کھایا، کھانا ایک نہیں تھا کئی قسم کے کھانے پڑے ہوئے تھے، کھانا بڑا لذیذ تھا، مزیدار تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں بھابھی سے ملنا چاہتا ہوں، اس کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ کہتے ہیں انہوں نے بلایا، وہ آ گئیں، حجاب میں تھیں، سامنے بیٹھ گئیں۔ کہتے ہیں میں نے اس سے کہا آپا آپ نے کھانا بہت مزیدار بنایا ہے، بڑی مدت کے بعد ایسا مزیدار کھانا میں نے کھایا ہے۔ کہتے ہیں اتنے لفظ کہے وہ عورت رو پڑی۔ میں نے کہا باجی میں کوئی غلط گل کی تھی؟ روئی کیوں؟ نہ میں معافی مانگنا میں جو غلط گل کی تھی۔ انہوں نے کہا بھائی تساں غلط گل نہیں کی تھی، اے لفظ 20 سال ہو چکے نے اس اپنے تواڈے بھائی دے نال میری شادی نو، انہاں نے 20 سالاں چ ایک واری بھی نہیں آکھیا کہ تو روٹی مزیدار بنائی۔ جاتا ہے کچھ؟ اتنے لفظ اپنی بیوی سے ایک خامد کہہ دے کہ تو روٹی بڑی مزیدار بنائی، کچھ لکھ جانا۔ جے سس اپنی نوح نو کہہ چھڑے، اتنے تے سساں نے کام پھڑیا منڈیاں نو جاڑن تے۔ یقین کرو ایک منڈا میرے کو آیا بیچارا، آندا کاری صاحب کوئی جمعہ پڑھاؤ کہ نوحاں دے حقوق کی نے، میری ماں نو بھی پتہ لگے کہ نوحاں نو کیویں رکھی دا۔ وہ دسو یار میں کہڑا رونا رواں اتنے۔